الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، بلوغ المرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ حدیث کی بہت ہی اہم کتاب ہے جو اپنے دور کے مایہ ناز عالم دین علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف احادیث سے چھان بین کر کے یہ مجموعہ تیار کیا ہے. کتاب میں انہوں نے کوشش کی کہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور احکام اور ان کے دلائل سنت کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیے جائیں. اس اعتبار سے یہ کتاب مختصر ہونے کے باوجود انتہائی جامع اور مفید ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قبول عام بخشا. ہر زمانے میں لوگوں نے اس کی پذیرائی کی اور مختلف دینی درسگاہوں میں یہ داخل نصاب ہے. اگر ہم چاہیں کہ اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے نور سے منور کریں تو اس کے لیے ہماری تمام دنیا میں پروگرام دیکھنے والے معزز بھائی اور بہنوں سے درخواست ہوگی کہ آپ قرآن اور سنت سے محبت کرنے والے بنیں، قرآن اور سنت کو سمجھنے والے بنیں، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کریں، اس لیے کہ اسی میں دنیا کی نجات اور آخرت کی کامیابی ہے. وہ گھرانہ نور سے منور ہوگا جہاں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل ہو رہا ہوگا، اور وہ گھرانہ تاریک اور ظلمت میں ہوگا جہاں قرآن و سنت کا نور نہ داخل ہو سکے. کتنے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں جن کے گھروں میں قرآن یا حدیث کی ایک کتاب رکھنے کی جگہ نہیں ہے، چاہے ان کے گھروں میں اور کتنی کتابیں ہوں اور کتنی چیزیں ہوں، لیکن قرآن اور حدیث رکھنے کے لیے جگہ نہیں. اور کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے ان کے بچوں کے پاس یا والدین کے پاس وقت نہیں ہے. آخر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی؟ اس سے پہلے ہم نے مختلف چیپٹر کے تحت طلاق اور اس کے بعد سپریشن، خلا اور اس سے متعلقہ مختلف امور کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد عدت کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں، اور خاص طور پر غم اور سوگ منانے کا جو اسلامی انداز ہے اس کا ذکر کیا کہ غم اور سوگ کا ایک طریقہ نیچرل ہے جس کو اسلام قبول کرتا ہے، ریکگنائز کرتا ہے. کسی کی وفات پر آدمی کے اگر آنکھوں سے آنسو نکلیں اور اس کے غم کا اثر ہو تو یہ ایک نیچرل چیز ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی واویلا کرنا شروع کر دے، دھاڑیں مار کر روئے، گریبان چاک کرے، بال نوچے، نوحہ خوانی کرے، تو ان چیزوں سے منع کیا گیا. اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ شریعت میں جو چیز جس طرح کرنے کی بات بتائی گئی اسی لیمٹ کے اندر ہم رہیں. جو اس سے پہلے ہم نے گفتگو کی، اس کے بعد ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے وہ عدت کے حوالے سے. عدت یہ ویٹنگ پیریڈ کو کہا جاتا ہے کہ اگر کسی خاتون کے ہاں شوہر کا اس کے انتقال ہو جائے تو وہ فوری جا کر شادی نہیں کر سکتی، بلکہ اس کو ایک مدت کے لیے انتظار کرنا ہے، اسی کو عدت کہتے ہیں. اسی طرح سے ایک خاتون کی طلاق ہو گئی تو وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، اس کے لیے اسے ایک ٹائم تک انتظار کرنا ہوگا، اسی کو عدت کہا جاتا ہے. خلا کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، وفات کا مسئلہ، یہ سب عدت ہیں، اور ہر ایک کی عدت کا طریقہ الگ ہے، ٹائم پیریڈ بھی الگ الگ ہے. اس کو ہماری خاص طور پر دنیا بھر میں جو معزز بہنیں دیکھ رہی ہیں پروگرام، وہ اس کو نوٹ کر لیں کہ عدت کیا ہوتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں بہت مکس اپ ہو گیا. بعض چیزیں عدت کے نام پر ہم شروع کر رکھے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، بعض چیزیں شریعت کہتی ہے ہم نہیں جانتے. اس لیے اس پر توجہ بھی دیجیے، اور اگر ہوا تو آپ اس کو نوٹ بھی فرما لیجیے. پہلی چیز، وفات کی عدت جو ہوتی ہے، اگر کسی کا شوہر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بیوہ فوری طور پر دوسری شادی نہیں کرے گی، بلکہ اس کے لیے جو عدت مقرر کی گئی وہ ہے 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن تک اس کو ویٹ کرنا ہوگا، اور 4 مہینے 10 دن کے اندر
وہ جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں وہ اختیار نہیں کرے گی۔ وفات کے بعد جو عدت منائی جاتی ہے اس کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس دوران زیب و زینت مثلا میک اپ وغیرہ اس طرح کی چیزیں یہ استعمال نہیں کرے گی، بلکہ وہ جیسے ایک نارمل اور سمپل خاتون رہتی ہے اسی طرح سے وہ رہے گی۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحد امرأة على میت فوق ثلاث الا على زوج 4 اشہر و10۔ پہلی بنیاد اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ کسی کی وفات پر ریگارڈلیس ہو از ہی، کون ہے وہ، اس سے نہیں، کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منایا جا سکتا۔ بھائی کی وفات ہو گئی 3 دن، والد کی وفات ہو گئی 3 دن، بیٹے کی وفات ہو گئی 3 دن۔ البتہ دلی جو کیفیت ہے دوستی اور تعلق کی بنیاد پر اس کو نارمل ہونے میں ٹائم لگے گا، شریعت اس سے نہیں روکتی، لیکن آپ کے جو ظاہری حالت ہیں 3 دن کے بعد بیک ٹو نارمل لانے کی آپ کوشش کیجئے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 دن گزر گیا، 4 دن گزر گیا، 5 دن گزر گیا، اسی غم اور سوگ میں، یہ نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ ظاہری جو سوگ ہے وہ صرف 3 دن کے لیے ہوگا۔ 3 دن کے بعد دھیرے دھیرے آپ اپنے نارمل جو کام ہے وہ آئیں۔ ٹھیک ہے، غم جو آپ کے دل میں ہے وہ تو تعلقات کی بنیاد پر کبھی مہینوں لگ سکتے ہیں، کبھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ عرصے تک ان کو یاد کرتے رہیں، گزرنے والوں کو، اپنے تعلقات کی بنیاد پر۔ تو یہ دونوں میں فرق کیا گیا ہے۔ اور دوسرے بیوی کے لیے جو بات کہی گئی وہ ہے 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن۔ صرف ویڈو کے لیے، بیوہ کے لیے یہ حکم ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ عدت کرے گی، باقی لوگ نہیں۔ اور اس دوران وہ کیا کرے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَلْبَسُوا ثَوْبًا مَسْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلْ وَلَا تَمُسَّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِّنْ غُسْلٍ أَوْ أَظْفَارٍ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوران جس کا ہم خلاصہ یوں کر سکتے ہیں، میک اپ اور زیب و زینت کی جو چیزیں ہیں وہ عورت استعمال نہیں کرے گی۔ نارمل جو کپڑے ہیں وہ پہنے گی، گھر میں ہی رہے گی، آگے پیچھے نہیں جائے گی۔ اور اسی طرح سے اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی دوا وغیرہ اس کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے جس میں پرفیوم ہے تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں بطور دوا کے، لیکن بطور میک اپ کے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور ایک اس میں چیز یہ بھی بتائی گئی کہ جہاں پر شوہر کا انتقال ہوا وہیں پر وہ اپنا وقت گزارے گی۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر کے انتقال کا جو گھر ہے وہیں پر 4 مہینے 10 دن ہے وہ پورے کرے گی، سوائے اس کے کہ اگر کوئی ضروری بات پیش آ جائے۔ جیسے ایک خاتون جن کی طلاق ہو گئی تھی، انہوں نے آ کر ایک بات کہی کہ بعض اوقات ایسے پرابلم ہو سکتا ہے کہ ان زوجی طلقنی ثلاثا واخاف ان یختحم علی، کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، 3 طلاقیں ہو گئی، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں اسی گھر میں عدت گزاروں گی تو وہ میرے اوپر حملہ بھی کر سکتا ہے یا کوئی اور بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ بدل جائیں، یعنی اپنا گھر کہیں بھی جہاں مناسب سمجھیں، بھائی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، جہاں آپ رہ سکتے ہیں وہاں رہیں۔ تو اس میں 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ عدت نارمل حالات میں گھر ہی میں ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسے خاص ضرورت پیش آ جائے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز، کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہاں رہنے کی صورت میں خطرہ ہو اس کو کوئی، یا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، یا کھانے پینے کی وہاں پر کوئی شارٹیج ہو، انتظام کرنے والے نہ ہوں، تب وہ دوسرے گھر میں منتقل ہو سکتی ہے۔ دوسرے گھر میں جانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اس شرط کے ساتھ اس کو اجازت دی گئی۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض خواتین، خاص طور پر پروفیشنل خواتین جو مغربی دنیا میں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، ان سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ خواتین جو کوئی جاب وغیرہ کرتی ہیں تو ان کے لیے 4 مہینے 10 دن تک کی چھٹی لینا بعض حالات میں ممکن نہیں ہوتا، خاص طور پر وہ جو کسی ہاسپٹل میں ہیں یا وہ کوئی اور اس طرح کے کام کاج ہیں، تو ان کے لیے تو ایک ایک دن بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کریں؟ کیا کام کر سکتی ہے عورت عدت کے دوران؟ اگر اس کی ضرورت ہو تو جواب ہے کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسی طرح کا ایک کیس پیش ہوا کہ ایک خاتون جن کو طلاق ہو گئی تھی وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرا کھیت ہے، باغ ہے، جیسے کھجور وغیرہ کا باغ تھا ان کا، وہاں کام کاج کی ضرورت تھی، ورنہ فصل ساری خراب ہونے کا خطرہ تھا، اور کھجور کی فصل سال میں ایک بار عام طور پر آتی ہے۔
اگر ان دنوں میں زیادہ توجہ نہ دی جائے تو ساری فصل خراب ہو جائے گی، نتیجے میں سال بھر آپ کے لیے مصیبت پڑ جائے گی۔ تو وہ خاتون نے یہ اجازت چاہی کہ میں کیا کروں، اب اگر ان دنوں میں عدت میں گھر میں ہی رہوں تو پھر کھیتی باڑی ساری چلی جائے گی اور پھر دیکھ بھال کرنے والا میرا کوئی ہے نہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو بات کہی کہ آپ نے فرمایا بل جدی نخلک فإنکی عسیٰ ان تصدقی اور تفعلی معروفہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں یہ بات بتائی گئی کہ آپ اپنے باغ، اس کی سینچائی، دیکھ بھال کے لیے جا سکتی ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ضرورت پر عدت میں بیٹھی ہوئی عورت کام کاج کر سکتی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی کہا ممکن ہے کہ جو کچھ پیداوار ہو اس کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں تم خیرات کر دو۔ پیسے نہ ہوں خیرات کیسے کریں گے؟ دوسروں سے مانگیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود خیرات کرنے کی پوزیشن میں بنیں اور کوئی بھلائی کے کام کریں۔ تو اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، عدت کے دوران اگر ضرورت ہو تو وہ کام کر سکتی ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ پیس ٹی وی پیش کرتا ہے 30 سے زیادہ علماء کرام، ان کا مقصد اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، چاہے جتنے ناموافق حالات ہوں۔ اسلام ساری دنیا کے اندر امن و چین قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ کانٹوں بھری رہا ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں۔ ان کا نظریہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنے والا دنیا میں واحد ایک دین ہے، دین اسلام۔ امیر و غریب، کالا اور گورا، ہر ایک کو برابر کا حق اور درجہ ملتا ہے۔ قرآن مجید سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اس سے اچھے راستے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی کوشش سب کے سب مل کر اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر امن لانا چاہتے ہیں، انصاف کرنا ہوگا۔ قرآن کے بغیر نہ اس امت کی سربلندی ہے، نہ انسانیت کا کوئی حل ہے۔ امن اور انسانیت کو قائم کرنا۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، برکت آپ سب پر ہو۔ امن اور انسانیت کو قائم کرنا ہے جن کا مقصد، دیکھیے راہ امن، ہر پیر سے سنیچر رات 8:30 بجے انڈیا میں اور شام 6 بجے سعودی عربیہ میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Husband wants to give divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat Indians have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. ہر پیر رات 8 بجے انڈیا میں اور شام 5:30 بجے سعودی عربیہ میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہے اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس، مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا۔ یہ ایک اتحاد کا دن ہے۔ کاروان امن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے عدت کے متعلق کچھ باتیں، جس میں ہم نے کہا کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن عدت کرے گی۔ نمبر 2، عدت وہیں پر کی جائے گی جہاں شوہر کا انتقال ہوا،
سوائے اس کے کہ اگر وہاں اس کے رہنے کی سہولت نہیں ہے وہ کسی اور جگہ بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ عدت کے دوران وہ زیب و زینت، آرائش، زیبائش اس طرح کی چیزوں سے بچے گی، میک اپ وغیرہ سے۔ نمبر 4 اگر وہ کام کرنے کی اسے ضرورت ہو تو کام کر سکتی ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو اس سے بچے، وہ زیادہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن یہ اپنے اپنے حالات پر ہے۔ اگر کوئی عورت عدت کے دوران کام کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس سے جو اس کو آمدنی ہو، ایک تو یہ ہے کہ محتاجی اور دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلانے سے وہ بچ جائے گی، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ خود کچھ دینے کی پوزیشن میں ہوگی۔ یہ ہوا عدت کے بارے میں۔ 4 مہینے 10 دن جب گزر جائیں تو پھر اس کے بعد اگر وہ عورت چاہے تو دوبارہ دوسری جگہ کہیں بھی شادی کر سکتی ہے۔ تو یہ ہو گیا شوہر کے انتقال کے بعد خاتون کے لیے۔ باقی جو ہے وہ صرف 3 دن کے لیے غم کیا جا سکتا ہے، 3 دن کے لیے سوگ، اور وہ سوگ بھی جو منایا جائے گا وہ بھی بڑا لیمیٹڈ ہے، محدود طریقے کا سوگ، جس کے اندر گریبان چاک نہیں ہوں گے، جس کے اندر کپڑے نہیں پھاڑے جائیں گے، بال نہیں نوچے جائیں گے، اور اس طرح کے جو زمانے جاہلیت میں مظاہرے بعض لوگ کیا کرتے تھے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کی جائیں گی۔ اس لیے غم بھی جو کیا جائے گا اس کے بھی جو اسلامی آداب بتائے گئے انہیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اب آئیے اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ طلاق کی عدت۔ اگر کسی عورت پر طلاق ہو جاتی ہے، ڈیورس، تو اس کے لیے ویٹنگ پیریڈ کیا ہے؟ اس کے لیے ویٹنگ پیریڈ 3 مینسز ہیں۔ 3 مہینے کے بعد وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس کی عائد ہوں گی۔ تو طلاق شدہ عورت کے لیے 3 مہینے عدت ہے۔ نمبر 2، عدت وہ کہاں گزارے گی؟ اگر اس کی پہلی اور دوسری طلاق ہے تو وہ اپنے شوہر کے گھر ہی گزارے گی، شوہر کے گھر عدت گزارے گی، سوائے کوئی خطرہ ہو وہاں پر، یعنی اندیشہ ہے کہ شوہر کے لوگ حملہ کر دیں گے، یا کوئی خطرہ ہو گیا کہ شوہر خود پٹائی کر دے گا، یا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے گا، ایسی کوئی بات ہو تو وہ عدت اپنے میکے میں آ کر اپنے ماں باپ کے گھر، بھائی کے گھر، کہیں بھی وہ گزار سکتی ہے جہاں وہ سمجھتی ہے کہ یہاں میں سیف اور سیکیور ہوں۔ ورنہ شوہر کے گھر عدت گزارنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ طلاق تو دے دی، پہلی طلاق ہو گئی، اب اس کے بعد وہ ویٹنگ پیریڈ میں وہیں پر بیٹھی ہوئی اپنے شوہر کے گھر ہی، بے شک ان کے آپس میں تعلقات نہیں ہوں گے، بات چیت نہیں ہوگی، مگر گھر ایک ہے۔ جب گھر ایک ہوگا، بیٹھنا اٹھنا کھانے پینے میں کہیں نہ کہیں آمنا سامنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کبھی بیوی کو دیکھ کر شوہر کا دل نرم پڑ جائے، کبھی شوہر کو دیکھ کر بیوی کا دل نرم پڑ جائے، پھر وہ دونوں ریکنسیڈر کریں کہ واقعی جو ہم نے فیصلہ کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں کے جذبات بیدار ہوں اور کہیں کہ چلو چھوڑو یہ جھگڑوں کو، ہم آپس میں مل لیتے ہیں۔ اگر سامنے ہو تو یہ سب امکانات ہے۔ اسی طرح سے اگر عورت یہ فیل کرتی ہے، محسوس کرتی ہے کہ شوہر جذبات میں آ کر یہ فیصلہ کیا اور اس نے مجھے طلاق دے دی، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا میں اپنے انداز کو بدل لوں تو وہ میرے ساتھ پھر سے پیار محبت کی زندگی شروع کر سکتا ہے۔ ایک چانس اگر ہے تو اسے چاہیے کہ گھر میں رہے اور تھوڑا پرکشش انداز اختیار کرے، جیسے بیوی کے لیے تو جائز ہے، اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار وغیرہ، تو ہو سکتا ہے کہ شوہر کا دل بھی نرم پڑ جائے اور اس طرح سے آپس میں ریکنسیلیشن اور صلح کی کوئی چانسز بن جائیں اور پھر وہ رجوع کر لے۔ اگر وہ گھر میں نہ ہو، آنا جانا بند ہو جائے، دیکھنے دکھانے کا موقع ہی نہ ملے، تو پھر ان کا جو ٹیمپر ہے وہ اور زیادہ اوپر چلا جائے گا، اور زیادہ غصہ آ جائے گا، اور زیادہ دوری بڑھ جائے گی، اور پھر اگر ملنے کے چانسز بھی ہوں تو اب دوری کی وجہ سے وہ چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے شریعت کی ہر چیز میں کتنی حکمت رکھی گئی، ہر چیز میں کتنی مصلحت رکھی گئی کہ اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو کتنے کتنے فائدے ہوں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں دین رحمت ہے، قرآن اور سنت رحمت ہے ہر ایک کے لیے، میاں کے لیے، بیوی کے لیے، بیٹے کے لیے، ماں کے لیے، ہر ایک کے لیے رحمت ہے، کیونکہ اللہ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا۔ کوئی قانون ایسا نہیں جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچے۔ اگر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہے، تو یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کا دین ایسا ہے یا اللہ کی شریعت ہے، ہماری نادانی کی وجہ سے ہو رہی ہے، ورنہ اللہ کا دین اس پر عمل کریں تو رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت ہے۔ تو عورت کے لیے جو عدت گزار رہی ہے، مطلقہ عورت جس پر ڈیورس ہو گئی، تو اس کے لیے بہتر جو بات بتائی گئی وہ شوہر ہی کے گھر میں رہے گی۔ اور یہ جو عدت ہے یہ 3 مہینے کی عدت ہے۔ اس کے بعد ایک اور عدت ہے خلا کی۔ اگر کوئی عورت خلا، جیسے ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں بتایا کہ طلاق اور خلا کا فرق ہے، کہ بہت سارے لوگ اس میں بھی غلط فہمی کا شکار ہیں۔
وہ فرق نہیں کر پائے۔ طلاق اصل میں ہوتا ہے اقدام مرد کی طرف سے۔ یوں سمجھ لیجئے آج کی ماڈرن اصطلاح میں طلاق کا مطلب ہے کہ پیٹیشنر، اگر آپ کورٹ میں جائیں، پیٹیشنر شوہر ہے، اور خلا اس میں پیٹیشنر بیوی ہے، درخواست دہندہ جو ہے بیوی ہے، اقدام جو کیا جاتا ہے وہ بیوی کی طرف سے۔ تو یہ دونوں میں یہ بنیادی فرق ہے۔ دوسرا جو فرق ہے، طلاق کے اندر شوہر اگر طلاق دیتا ہے تو اس کو مہر کے علاوہ عدت کے اندر اس کے رہنے سہنے کھانے پینے کے مکمل اخراجات دینے پڑیں گے شوہر کو۔ اور اگر خلا ہو تو بیوی اپنا مہر لوٹا دے گی، واپس کر دے گی شوہر کو، اگر شوہر لینا چاہے تو۔ اور اسی طریقے سے دوسری جو ہے اس کو سہولتیں نہیں ملیں گی۔ اسی لیے بعض لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم مال بچائیں، وہ عورت کو پریشرائز کرتے ہیں کہ تم خلا لے لو، ہم طلاق نہیں دیں گے، کیونکہ خلا کی صورت میں مجھے کچھ دینا نہیں پڑے گا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے طلاق کے انتظار میں ہیں، کیونکہ طلاق دیں گے تو ان کو وہ ساری رعایتیں اور سارے مراعات زیادہ سے زیادہ ان کو حاصل ہوں گے، اس لیے وہ کوشش کریں گے کہ طلاق کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ تو بہرحال طلاق کے مسئلے پر بھی گریڈینس، حرص اور لالچ پائی جاتی ہے۔ تو خلا کا جو ہم مسئلہ بتا رہے ہیں، خلا کے اندر جو عدت گزاری جاتی ہے وہ 1 مینسس پیریڈ ہے، 1 مہینے کی۔ طلاق میں 3 اور خلا کے لیے 1، اور 1 کے اندر بھی جو مصلحت ہے اللہ عالم، جو سامنے بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ چونکہ اقدام عورت کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی معمولی بات ہو تو عورت جا کر خلا تک پہنچ جائے، بلکہ اس سے پہلے کی کچھ کارروائی ہوئی ہوگی جو میاں بیوی کے درمیان گھر کے اندر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے سے جھگڑا چلا آ رہا ہو، 3 مہینے سے جھگڑا چلا آ رہا ہو، اور بیوی شوہر سے مطالبہ کرتی رہی لیکن بات کچھ بنی نہیں، بالآخر جا کر خلا تک نوبت پہنچی، تو وہ آلریڈی 2 مہینے 3 مہینے سے آپس میں جھگڑا ہے، تعلقات نہیں ہیں۔ تو خلا جب آفیشیل ہو جائے تو 1 مہینہ وہ جو ویٹنگ پیریڈ ہے، اس کے بعد وہ عورت آزاد ہو جائے گی۔ تو اس کا خلاصہ یوں ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد جو عدت گزاری جائے گی وہ 4 مہینے 10 دن ہے بیوی کے لیے، طلاق کے بعد 3 مہینے ہیں، اور خلا کے بعد 1 مہینہ عدت کا ہے۔ چونکہ ہمارا وقت بڑا لیمیٹڈ ہے یہاں پر، تو ہم قبل اس کے کہ اپنا پروگرام ختم کریں، ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کے اس مسئلے میں کوئی سوال ہیں پہلے لے لیے جائیں۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ متوفی عنہا زوجہ، یعنی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ حاملہ ہو، تو اس کی عدت کیا ہے؟ اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت کیا ہے؟ جیسے اس بارے میں حدیث میں بڑا کلیئر سا ایک مسئلہ بتایا گیا، وضع حمل ہے، جب ڈیلیوری ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر طلاق شدہ عورت ہے اور حاملہ ہے اس دوران وہ، تو جب تک اس کی ڈیلیوری نہیں ہوگی وہ عدت میں سمجھی جائے گی۔ مثال کے طور پہ کوئی خاتون ایسی ہے کہ 3 مہینے کا حمل ہے اور اس موقع پر شوہر نے طلاق دی، اگرچہ کہ ہم نہیں کہیں گے ایسے موقع پر طلاق دینا چاہیے، کیونکہ عورت کو ہمدردی مدد کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے، اس میں تو آپ اپنی سپورٹ شو کریں، لیکن اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے اور آپ نے طلاق دے دی تو پھر وہ 7 مہینے تک ویٹ کرے گی، اس لیے کہ جب تک وضع حمل نہیں ہوتا، یعنی مطلب ڈیلیوری نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ دوسری شادی کر نہیں سکتی۔ اسی طرح سے اگر کبھی کم بھی ہو سکتا ہے، مثلا 8 مہینے کی وہ حاملہ ہے، تو وہ 1 مہینہ جب تک اس کی ڈیلیوری ہوگی اس کے بعد وہ فارغ ہو جائے گی۔ تو وضع حمل اس کے اندر بنیاد ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک عورت ایسی ہو جس کی شادی ہونے کے کچھ ہی مہینے بعد اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اور وہ 4 مہینہ 10 دن کا عدت پیریڈ جو ہوتا ہے وہ پورا کی، اور اس کے بعد میں وہ، جیسا کہ بعض جو گاؤں میں دیکھا جاتا ہے کہ میک اپ نہ کرنا، وہ 4 مہینہ 10 دن کے اندر وہ نہیں کرتی، لیکن وہ 4 مہینہ 10 دن عدت پوری کرنے کے بعد میں وہ میک اپ کرنا اور پھر اس طریقے سے اپنے آپ کو سنوارنا یہ چالو رکھتی ہے۔ تو ایسے عورتوں کے بارے میں شریعت نے کیا؟ دیکھیے، اگر عدت کے بعد اگر کوئی عورت میک اپ وغیرہ کرتی ہے، بناؤ سنگار کرتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں دیکھیے، اس میں بھی 2 رواج ہیں، ایک ہمارا کلچر ہے اور ایک شریعت ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بناؤ سنگار جائز حدود میں اگر وہ کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا شوہر تو نہیں ہے، اس لیے وہ ایسا میک اپ کر کے باہر نہیں جائے گی جو دوسروں کے لیے فتنے کا سبب بنتا ہو، ایسے میک اپ سے پرہیز کرے گی۔ گھر میں جیسے کپڑے صاف ستھرے وہ پہن سکتی ہے، زیب و زینت گھر کے اندر اگر وہ کرتی ہے اور اس کے محرم رشتہ دار ہیں جیسے باپ ہے، بھائی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ کر سکتی ہے۔
باہر جاتے ہوئے اس کو اجازت نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو یہ تصور ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو سفید کپڑے پہن کے رہے گی، وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد بھی سفید ہی کپڑے پہنے گی، 4 مہینے 10 دن کے بعد بھی وہ رنگین کپڑے وغیرہ نہیں پہنے گی، یہ ہمارا کلچر ہے۔ شریعت یہ نہیں ہے۔ شریعت جو ٹائم لیمٹ بتائی وہ تو آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اس کے بعد چاہے وہ شادی شدہ خاتون ہو یا ڈیورسی ہے یا ویڈو ہے، دونوں کے لیے یہی ہے کہ باہر جاتے وقت میک اپ مت کرو۔ گھر کے اندر اگر وہ میک اپ کر کے رہتی ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ابھی ہمارے سوالات باقی ہیں، لیکن چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے تو اس لیے ہم اپنے پروگرام کو یہیں روکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اپنے آئندہ لیکچر میں آپ کے زیادہ سوالات لیے جائیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام، حاضر ہوں گے کچھ نئی معلومات کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم